زیادہ فضیلت والی ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کے ہونے کا زیادہ احتمال آخری 10 دنوں میں، اور دنوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والے اگر کوئی دن ہو سکتے ہیں وہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، اس لیے کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 بہت بڑی عبادتیں رکھی ہیں، ایک حج کی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے 10 دنوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر خوب عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انہی 10 دنوں کے اندر کچھ اعمال بھی ہے، جیسا ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، وہ حضرات جن کو قربانی واجب ہے، جو قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، ذی الحجہ کے چاند دیکھتے ہی ان پر سب سے پہلا امر یہ ہے، سب سے پہلا کام ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ تراشے، اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دیکھے اپنے بالوں کو نہ کاٹے، اپنے ناخنوں کو نہ تراشے، نہ کاٹے۔ یہ عمل مستحب ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے ناک کے نیچے کے بالوں کو کاٹا نہیں ہے اور 40 دن کی مدت گزر چکی ہے، 40 دن سے زیادہ دن گزر چکے ہیں، فقہاء کرام نے ایسے حضرات کے متعلق لکھا ہے اگرچہ ان پر قربانی واجب ہو، یہ قربانی کرنا چاہ رہے ہو، ان کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے ناک کے نیچے کے بالوں کو کاٹ لے، اس لیے کہ 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا گناہ ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے چاند دیکھتے ہی قربانی کرنے والوں کے لیے بال اور ناخن کاٹنے سے کیوں منع فرمایا؟ کیا حکمت ہے؟ ہم تو بندے ہیں، ہمارے لیے چوہ چرا کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن اللہ کرم فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے شرح حدیث کی، اللہ مغفرت فرمائے محدثین پر، انہوں نے بہت ساری چیزوں کی حکمت اور مصلحتیں بیان فرمائی۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایک طرف بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے اللہ نے بیت اللہ کے اندر ایک مغناطیس رکھا ہے، لوگ دور دور سے اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں دور دور سے۔ جو آدمی حج کے لیے جاتا ہے اللہ نے ان کے لیے وردی رکھی ہے، احرام، یہ ان کی وردی ہے۔ احرام کی حالت میں حاجیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، کچھ چیزیں ممنوع قرار دی ہے۔ احرام کا کپڑا ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، چہرے کو ڈھانپ نہیں سکتے۔ وہاں پر ان حاجیوں کو ایک حکم یہ بھی فرمایا کہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے، اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے لیے جو حج کے لیے نہیں جا رہے، حج کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، انہیں حکم فرمایا کہ آپ بھی ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جب تک کہ آپ کی قربانی نہ ہو جائے اپنے بالوں کو نہ کاٹو، اپنے ناخنوں کو نہ تراشو، تاکہ حاجیوں کے ساتھ تمہاری مشابہت ہو جائے، حاجیوں کے ساتھ تمہاری مشابہت ہو جائے۔ گویا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جہاں حاجیوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اتارے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اتاری جائے گی، بہت سارے لوگوں کو عرفات کے میدان میں جہاں دعاؤں کے ذریعے سے نوازا جائے گا، اللہ یہ چاہتے ہیں میرے وہ بندے جو حج کے لیے نہ جا سکے ہیں، میرے ان بندوں کی جو حج کے لیے گئے ہیں کچھ مشابہت اختیار کر لے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جہاں ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، ان رحمتوں کا کوئی ٹکڑا، ان بادلوں کا کوئی ٹکڑا اللہ ان لوگوں پر بھی نازل فرما دے گا، کچھ اتار دے گا۔
مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان مشابہت کو اسی لیے اختیار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا کچھ ٹکڑا ہم پر بھی نازل فرما دے. پھر حضرت خواجہ مظلوم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھ کر سنایا کرتے تھے تیرے محبوب کی یارت شباہت لے کر آیا ہوں تیرے محبوب کی یارت شباہت لے کر آیا ہوں حقیقت اس کو تو کہہ دے میں تو صورت لے کر آیا ہوں. ہم نے تو صرف صورت کو اختیار کیا ہے ہم نے تو صرف ناخن کو نہیں کاٹا ہے ہم نے تو صرف بالوں کو نہیں اتارا ہے بالوں کو نہیں کاٹا ہے ہم نے تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لی ہے. اللہ کو تو نوازنے والا ہے چاہے خاصیوں کو تو نواز رہا ہے ہم پر بھی اپنی رحمت کو اتار دیجیے. اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کر دی ہے. تو حج کا ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قربانی کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو تو نہ تراشے اپنے ناخن کو نہ کاٹے. دوسرا کام یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے تکبیر تشریق کا اہتمام کرے. کل 5 دن تکبیر تشریق کے لیے ہے 9 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کی اصل تک. ہر وہ آدمی جو مسلمان ہو چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو یا انفرادت نماز پڑھ رہا ہو تنہا نماز پڑھ رہا ہو ہر فرض نماز کے بعد چاہے وہ مقیم ہو چاہے مسافر ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس پر واجب ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کا اہتمام کرے. حضرت معتقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ مرد حضرات تو عام طور پر اس کا اہتمام کر لیتے ہیں اس لیے کہ ہم سب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ایک طرف سے آواز بلند ہوتی ہے ہر ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی تکبیر تشریق کا اہتمام کر لیتا ہے. لیکن عام طور پر ہماری مامنی اس سے غافل ہوتی ہے. لہذا جیسے ہی 9 ذی الحجہ ہے فجر کی نماز کے وقت جاتے ہوئے اپنے گھر کی مستورات کو بتاتے ہوئے جائیں کہ آج کی فجر کی نماز کے بعد سے تکبیر تشریق کا اہتمام کریں. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ عورتیں اگر بھول جاتی ہیں تو عام طور پر جس جگہ پر وہ نماز پڑھا کرتی ہیں انہیں چاہیے کہ تکبیر تشریق لکھ کر یا کوئی علامت اور نشانی لگا کر وہاں رکھ دیں تاکہ جب بھی نماز ختم ہو فوراً یاد آ جائے. تکبیر تشریق یہ واجب ہے. اس کے بعد ایک اور عمل یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں 9 ذی الحجہ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. حدیث پاک میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہے. معلوم یہ ہوا جس نے 9 ذی الحجہ کو روزے کا اہتمام کیا 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ صغیرہ کو اور 1 سال بعد کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیں گے. ان دنوں میں 10ویں ذی الحجہ کو جو عمل کیا جاتا ہے وہ قربانی کا عمل ہے. جو آدمی مسلمان ہو عاقل ہو بالغ ہو مقیم ہو اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہو چاہے وہ مال تجارت ہو یا مال تجارت نہ ہو یا اسی طرح اس کے پاس اتنا مال ہے یا اس کے پاس سونا ہے چاندی ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے یا اسی طرح اس کے پاس سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک پہنچ جاتا ہے اور ضرورت اصلیہ سے حاجت اصلیہ سے زائد ہے ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے اس پر قربانی نہیں ہے. اسی طرح مسلمان تو ہے لیکن عاقل نہیں ہے مثال کے طور پر مجنون ہے پاگل ہے اس پر بھی قربانی نہیں ہے. اسی طرح کوئی آدمی مسلمان ہے عاقل ہے لیکن بالغ نہیں ہے چھوٹا سا بچہ ہے اس پر بھی قربانی نہیں ہے. ہاں فقہاء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ اس کے والدین مالدار ہے اور وہ یہ چاہے مالدار ہو یا نہ ہو اس کے والدین یہ چاہے کہ میں اپنے بچے کی طرف سے قربانی کروں تو قربانی کرنے کی اجازت ہے قربانی کر سکتے ہیں. ان دنوں میں ہر آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ قربانی کا اہتمام کرے. قربانی
اپنی طرف سے کرے، اپنے مرحوم والدین کی طرف سے کرے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق مشکاۃ شریف میں ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ ہر سال 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے، ہر سال 2 دمبے اور 2 قربانی کیا کرتے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ 2 دمبے ذبح کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رسالے کے وقت مجھ سے فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد بھی تم میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، لہٰذا میں ان قربانی کا اہتمام کرتا ہوں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اپنی طرف سے جہاں قربانی کرے، اپنے والدین کی طرف سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اپنے مرحوم ائمہ کی طرف سے، اسی طرح بہت سارے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن ایک بات یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی گھر میں کسی باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اب چند بھائی ہے، 3 بھائی ہے، 4 بھائی ہے، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے مرحوم والد کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرے، قربانی کرے اور اس کا ثواب اپنے مرحوم والد کو پہنچائے۔ ظاہر سی بات ہے 3 بھائی ہیں تو ہر ایک نے تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کر ایک بکرا کو خریدا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ چاہے کہ اپنے ان والد کے نام پر قربانی کرے تو ان کے لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ان اپنے بھائیوں سب بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے مال کا مالک ایک بھائی کو بنا دے، اپنا پورا مال، یا اگر بکرا خریدا ہے تو بکری کے بکرا کے تمام حصے اپنے ایک بھائی کے نام پر کر دے۔ اب یہ بھائی جو ہے اپنے والدین کی طرف سے یا جس کا بھی انتقال ہو گیا ہے ان کی طرف سے قربانی کرے گا، سب کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ ورنہ اگر بہت سارے بھائیوں نے خریدا، بہت سارے بھائی مشترکہ طور پر بغیر ایک دوسرے کے بھائی کو مالک بنائے، بغیر ایک دوسرے بھائی کو ہبا کیے ہوئے اگر قربانی کی جائے گی تو یہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر قربانی کرنا چاہے، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرے، تو ایک تو یہ ہے اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اگر وہ یہ چاہے کہ میں اپنی طرف سے پورا بکرا قربان کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایصال ثواب کے لیے قربانی کروں، اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن اگر اتنی استطاعت نہیں ہے، چند دوست مل کر، چند رفقا مل کر چاہتے ہیں کہ ایک بکرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچانے کے لیے ذبح کرے، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایک دوست کے نام پر تمام حصے کر دے، ایک دوست کے نام پر تمام کو تمام ہبا کر دے، تمام کے تمام کو اس کو مالک بنا دیا جائے۔ اب ایک دوست کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرے، جتنی قربانی اس طرح کی جائے گی انشاءاللہ سب کو اس کا زیادہ فضیلت والی ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر کے ہونے کا زیادہ احتمال آخری 10 دنوں میں، اور دنوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والے اگر کوئی دن ہو سکتے ہیں وہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں، اس لیے کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 بہت بڑی عبادتیں رکھی ہیں، ایک حج کی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے 10 دنوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو ان 10 دنوں کے اندر خوب عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انہی 10 دنوں کے اندر کچھ اعمال بھی ہے، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، وہ حضرات جن کو قربانی واجب ہے، جو قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، ذی الحجہ کے چاند دیکھتے ہی ان پر سب سے پہلا امر یہ ہے، سب سے پہلا کام ان کے لیے ہے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ تراشے، اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دیکھے اپنے بالوں کو نہ کاٹے، اپنے ناخنوں کو نہ تراشے، نہ کاٹے، یہ عمل مستحب ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے ناک کے نیچے کے بالوں کو کاٹا نہیں ہے اور 40 دن کی مدت گزر چکی ہے، 40 دن سے زیادہ دن گزر چکے ہیں، فقہاء کرام نے ایسے حضرات کے متعلق لکھا ہے اگرچہ ان